اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سخاوت کا دریا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ نے غیر آباد بنجر زمین خرید لی۔ زمین خریدنے کے بعد اس میں 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی۔ ان کے سجدے کی جگہ سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا اور تمام زمین اس چشمے کی بدولت زرخیز اور شاداب ہو گئی۔ یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ بڑے معزز اور سخی تھے۔ اللہ کی راہ میں ایسے شخص کی طرح خرچ کرتے جسے فکر و فاقے کا قطعاً خوف نہ ہو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے انہیں اس بات کی بالکل فکر نہیں ہوتی تھی کہ وہ خود تنگ دست ہو جائیں گے۔ اور آپ ایسے کیوں نہ ہوتے؟ آپ کے والد کو مسکینوں کی بہت زیادہ مدد کرنے پر ابو المساکین یعنی کہ مسکینوں کے باپ کا خطاب ملا تھا۔ سخاوت کی یہ عادت آپ میں بھی اسی طرح تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عہد اسلام میں عربوں کے ہاں سخاوت کے لحاظ سے 10 آدمی مشہور تھے۔ حجاز کے سبھی لوگوں میں حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت عبداللہ بن عباس اور سعید بن عاص رضی اللہ تھے، لیکن ان تمام لوگوں میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ سے زیادہ فیاض کوئی نہیں تھا۔ اسی سخاوت کی وجہ سے ان کا نام بحر الجود یعنی کہ سخاوت کا دریا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی مروان کے پاس گیا۔ مروان نے کہا، ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم عبداللہ بن جعفر کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اور چنانچہ اس دیہاتی نے سیدنا عبداللہ بن جعفر کے گھر کا رخ کیا اور ان کی خدمت میں اشعار پیش کیے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ابن جعفر نبوت کے اہل بیت میں سے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اہل بیت کی دعائیں طہارت و پاکیزگی ہیں۔ اے ایسے شہید کے فرزند، آپ جیسا کوئی نہیں ہے جس سے میں امید کروں سو مجھے خالی ہاتھ نہ چھوڑ دیں کہ میں صحرا میں مارا مارا پھرتا رہوں۔ دیہاتی کے یہ اشعار سن کر سیدنا عبداللہ نے فرمایا، تیری پریشانی کا بوجھ ختم ہو گیا، یہ سامان سے لدا ہوا اونٹ لے لو، یہ میں نے 1000 دینار کے عوض خریدا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی ابن ابی فخر اپنا جانور بیچنے کے لیے نکلا۔ راستے میں عبداللہ بن جعفر کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا، کیا اسے بیچو گے؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے ہے۔ ابن ابی فخر اتنا کہہ کر اس جانور کو وہیں چھوڑ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد رات کے وقت اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کچھ مزدوروں کو مال اٹھائے ہوئے دیکھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو اور کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ابن جعفر رضی اللہ کی ہاں سے آئے ہیں۔ ابن ابی فخر نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ مزدوروں نے اس کے سامنے گندم، زیتون، کپڑے اور کچھ دوسرا مال لا کر ڈھیر کر دیا۔ یہ تھا ایک معمولی جانور کے عوض دیا جانے والا فیاضی سے بھرپور معاوضہ۔ ایک آدمی نے آپ کی مداح و ستائش کی تو آپ نے اسے ایک اونٹ، گھوڑا، کپڑے اور درہم و دینار دیے۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر سے کہا گیا کہ آپ نے اس سیاہ فام شخص کو اتنا مال و متاع دے رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اگر وہ سیاہ ہے تو اس کے بال تو سفید ہیں، یعنی عمر رسیدہ ہے۔ دراصل وہ اپنی بات کی وجہ سے اس مال کا بلکہ اس سے کہیں زیادہ کا حقدار ہے جو اسے ملا ہے۔ ہم نے تو اسے صرف وہی چیز دی ہے جو بوسیدہ اور فنا ہو جائے گی۔
اس نے ہمیں مداح و ستائش اور تعریف دی جو بیان کی جائے گی اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ بہت مہمان نواز تھے۔ ان کی مہمان نوازی کے حوالے ہی سے کہا گیا: اے ابن جعفر، یقیناً آپ بہترین نوجوان ہیں۔ رات کو آنے والا جب آئے آپ اس کا بہترین ٹھکانہ ہے۔ فیاضی اور مہمان نوازی کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ بہت عبادت گزار تھے۔ وہ دن کو روزہ رکھتے اور رات اللہ کی عبادت اور اس سے راز و نیاز میں گزارتے۔ سخاوت کا یہ دریا جب تک زندہ رہا، زمانہ اس کی فیاضی، سخاوت، عبادت گزاری اور بردباری کے چرچے کرتا رہا۔ موت ہر ذی روح کا مقدر ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا بھی ہے۔ سن 80 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ وہی سال تھا جب وادی مکہ میں تباہ کن سیلاب آیا تھا۔ اس سال کا نام جحاف یعنی کہ تباہی مچانے والا رکھا گیا، کیونکہ یہ تباہ کن سیلاب حاجیوں اور اونٹوں کے اوپر لدے ہوئے سامان سمیت بہا لے گیا تھا۔ جب سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ کی وفات ہوئی تو اس وقت خلیفہ عبد الملک بن مروان کی طرف سے ابان بن عثمان رضی اللہ مدینہ منورہ کے امیر تھے، سو وہ ان کے غسل و کفن کے وقت حاضر ہوئے۔ ابان بن عثمان نے 2 ستونوں کے درمیان سے آپ کی چارپائی اٹھائی اور جنت البقیع میں رکھنے تک کندھا دیے رکھا۔ غم کی وجہ سے آنسو ان کے رخساروں سے بہہ رہے تھے اور ان کے لبوں سے یہ الفاظ نکل رہے تھے: اے عبداللہ، اللہ کی قسم آپ بہترین تھے، آپ میں کوئی برائی نہ تھی، آپ صاحب شرافت، نیک اور صلح رحمی کرنے والے تھے۔ نماز جنازہ بھی امیر مدینہ نے پڑھائی۔ بہت سے شاعروں نے آپ کی وفات پر مرثیے کہے۔ ان اشعار میں سے 2 عمدہ اشعار جن کا ترجمہ ہے: اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کو اٹھانے تک قیام کرنے والے، تمہاری ملاقات کی امید نہیں کی جاتی، اگرچہ تم قریب ہی ہو۔ آپ ہر دن رات بوسیدگی میں بڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے آپ بوسیدہ ہوتے جائیں گے، یعنی دن رات گزرتے جائیں گے، اسی طرح آپ بھلا دیے جائیں گے، جبکہ آپ محبوب ہیں۔ اس طرح سرزمین حبشہ میں مسلمانوں کے ہاں سب سے پہلے پیدا ہونے والی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ فوت ہو گئے۔ 2 پروں والے حضرت جعفر رضی اللہ کے فرزند فوت ہو گئے۔ وہ شخصیت دنیا سے کوچ کر گئی جس نے 7 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ وفات کے وقت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ کی عمر 90 سال تھی۔ سخاوت کی مہک صاحب دل لوگ محسوس کر لیتے ہیں۔ سخاوت کا تعلق ہے بھی دل سے۔ دماغ ہاتھ کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے، دل دریا دلی پر آمادہ کرتا ہے۔ امیری میں سخاوت بڑی بات نہیں، تنگ دستی میں سخاوت اصل خوبی ہے۔ فکر و فاقے کے اندیشے جال بن کر آدمی کو جکڑ لیتے ہیں۔ امیر کو تنگ دستی کا خوف آ لیتا ہے۔ ان اندیشوں اور خوف سے بے نیاز ہو کر سخاوت کرنا ہی اصل چیز ہے۔ بحر الجود سخاوت کا دریا ایسی ہی ہستی کی کہانی ہے۔ زمانہ ان کے انداز سخاوت پر انگشت بدندہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ تقوی پرہیزگاری ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ فیاضی اور مہمان نوازی ان کے اوصاف تھے۔ سخاوت کا یہ دریا کون تھا؟ آپ جان جائیں گے اس کہانی کو سننے کے بعد۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ صدق اللہ العظیم۔